بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، جاسوسی دنیا کرنل فریدی ناول بائی ابن صفی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ قاسم کبھی حیرت سے حمید کو دیکھتا تھا اور کبھی بوکھلا کر نلنی کو دیکھنے لگتا تھا۔ دفتن حمید جھک کر آہستہ سے اس کے کان میں بولا، میرے ساتھ اس سے بھی زیادہ خوبصورت لڑکی ہے، تم بالکل پرواہ نہ کرو، ہم دونوں بہت بھوکے ہیں، کچھ کھانے کو تو دو۔ کہاں ہے لڑکی؟ قاسم اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی بول پڑا، ادھر اس غار میں۔ حمید بائیں جانب ہاتھ اٹھا کر بولا، دیکھے بغیر یقین نہیں کر سکتا، جاؤ ضرور باہر لاؤ۔ حمید غار کے دہانے کی طرف لپکا، یہ کون تھا؟ کیا کہہ رہا تھا؟ نلنی نے پوچھا۔ کھانا مانگ رہا تھا، بھوکا۔ پھر تم نے کیا کہا؟ اپنی اس کو لینے گیا ہے۔ اس کو؟ کس کو؟ تم سے کیا مطلب؟ قاسم جھنجھلا گیا، میں نلنی ہوں۔ وہ بھی ہوگی کوئی، میں نام نہیں جانتا۔ اوہو، تو اس کے ساتھ بھی کوئی عورت ہے؟ میں دیکھے بغیر یقین نہیں کر سکتا۔ کیا تم دونوں ایک دوسرے سے واقف ہو؟ بدقسمتی سے، قاسم نے ناخوشگوار لہجے میں کہا۔ آخر تم بور کیوں ہو رہے ہو؟ ان دونوں کے لیے کھانا کہاں سے مہیا کروں گا؟ ایسی گھٹیا باتیں نہ کرو، میں اپنا لنچ باکس انہیں دے دوں گی۔ قاسم ٹھنڈی سانس لے کر بڑبڑایا، یہ تو ہونا ہی ہے، تم اس سالے کے لیے پاگل ہو جاؤ گی۔ حمید پمید ٹمید، اللہ غارت کرے اسے، کیا بڑبڑا رہے ہو؟ اپنی ایسی کی تیسی انگریزی میں کہو۔ اس پر قاسم جھلا کر اردو ہی میں انگریزی کی والدہ محترمہ کی شان میں گستاخی کر بیٹھا۔ پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہو تم؟ قاسم نے سختی سے ہونٹ بھینچ لیے اور غار کے دہانے کی طرف دیکھتا رہا۔ اتنے میں حمید لڑکی سمیت برآمد ہوا۔ اوہ ہو، کتنی خوبصورت لڑکی ہے، نلنی بولی۔ ہاں ہے تو، قاسم نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، میں ضرور ان کی مدد کروں گی، تم کچھ مت کرنا، سب کچھ مجھے کرنے دینا، وہ تمہاری آواز بھی نہ سنے تو بہتر ہے۔ آخر تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ اگر تمہاری آواز اس لڑکی کی آواز سے زیادہ سریلی ہوئی تو میں کیا کروں گا؟ پتہ نہیں کیا بک رہے ہو، اچھا خاموش رہو، وہ قریب آ گئے ہیں۔ حمید قریب پہنچ کر رک گیا، اس کے ساتھی اس کے پیچھے تھی۔ یہ ریما ہے، حمید نے قاسم سے کہا۔ بڑی خوشی ہوئی۔ ریما سر جھکائے کھڑی رہی، نلنی اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ کیا اس لڑکی کے ساتھ کوئی بدسلوکی ہوئی ہے؟ دفتن اس نے قاسم سے پوچھا۔ نہیں محترمہ، اس کی شکل ہی ایسی ہے، حمید بول پڑا۔ اس پر بھی ریما نے کسی سے نظر نہ ملائی۔ قاسم نے نلنی سے کہا، کھانا دینا ہے تو دے دو، فضول باتیں کرنے سے کیا فائدہ؟ نلنی نے اپنا لنچ باکس اٹھا کر حمید کی طرف بڑھا دیا۔ بہت بہت شکریہ اے نیک دل خاتون، زیادہ باتیں نہ بناؤ، جا کر زہر مار کرو۔ حمید جیپ کی پچھلی سیٹ کی طرف بڑھا ہی تھا کہ قاسم دھاڑا، خبردار، دور کی صاحب سلامت رہنا چاہتا ہوں، بس۔ حمید رک کر ریما کی طرف مڑا اور مسکرا کر بولا، ریما سویٹ، یہ میرا وہی پیارا دوست ہے جس کا ذکر میں نے تم سے کیا تھا۔ اچھا؟ ریما نے سر اٹھا کر قاسم کی طرف دیکھا، جس کا چہرہ جذباتی کشمکش کی بنا پر اور زیادہ مذاکرہ خیز نظر آنے لگا تھا۔ آؤ پچھلی سیٹ پر آ جاؤ، حمید نے ریما کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچتے ہوئے کہا۔ قاسم چوکڑی بھول چکا تھا، ریما کی مسکراہٹ ہی ایسی تھی، وہ کچھ نہ بولا۔ ریما اور حمید پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ نلنی نے ان سے پوچھا، کیا ان کی گاڑی خراب ہو گئی ہے؟ پچھلی رات کوئی ہمارے گھوڑے چرا لے گیا، حمید نے جواب دیا۔ گھوڑوں پر کیا مرنے آئے تھے؟ قاسم نے غصیلے لہجے میں پوچھا۔ ہم بدھ یادگاریں تلاش کر رہے تھے، میری ساتھی ماموزیل ریما بدھ مت پر اتھارٹی ہیں۔ اوہو، نلنی نے دلچسپی کا اظہار کیا اور شوق نظروں سے ریما کو دیکھتی رہی۔ حمید نے لنچ باکس کھولا اور ریما کو بھی کھانے کا اشارہ کر کے ایک سینڈوچ اٹھا لیا۔ قاسم اردو میں بڑبڑا رہا تھا، سالے بھوتوں کی طرح چمٹ لیے ہیں، لعنت ہے ایسی، کہاں چلا جاؤں کہاں مر جاؤں؟ لڑکی زوردار ہے پیارے، حمید نے بھی اردو ہی میں کہا۔ خبردار، قاسم مڑ کر غرایا، ایک لفظ بھی نہ نکلے۔ زوردار سے بھی تو ابے تیرے باپ کا کیا تمہیں کسی بات پر غصہ آ گیا ہے؟ نلنی نے اس کا شانہ تھپک کر کہا، بہتر ہے کہ تم اپنا لنچ باکس کھول لو، اس آدمی سے بچ کر رہنا، خطرناک ہے۔
قاسم اس کی طرف جھک کر آہستہ سے بولا، بہت خطرناک، بہت کمینہ ہوگا۔ ہمیں کیا؟ نلنی برا سا منہ بنا کر بولی۔ ابے کیوں شامت آئی ہے؟ حمید نے قاسم کو مخاطب کیا۔ ابے تبے سے بات نہ کرنا۔ کیا اردو سمجھتی ہے؟ سمجھتی ہوتی تو میں تمہارا گلا نہ گھونٹ دیتا۔ چپاتی بیگم نہیں چلے گی، میں اسے بتا چکا ہوں۔ چپاتی بیگم؟ ہاں، خود ہی کیوں بتا دیا؟ کچھ میرے لیے بھی تو چھوڑا کرو۔ کرنل صاحب سے میری ملاقات ہو چکی ہے، میں جانتا تھا کہ تم سے بھی کہیں ضرور ملاقات ہوگی، اس لیے بتا دیا۔ اب دیکھتا ہوں تمہاری کیسے چلتی ہے۔ وہ کہاں ہیں؟ ہوں گے کہیں۔ کیا میں کسی کے باپ کا نوکر ہوں کہ ہر بات بتاتا پھروں؟ دفتن نلنی بولی۔ جب تم دونوں ہی انگریزی میں گفتگو کر سکتے ہو، پھر دوسروں کو الجھن میں مبتلا کرنے سے کیا فائدہ؟ کوئی خاص بات نہیں محترمہ، بس یوں ہی رسمی سی باتیں تھیں، حمید نے بڑی شائستہ آواز میں کہا۔ لیکن قاسم صاحب تو غصے میں معلوم ہوتے ہیں۔ اس نسل کا عام حالات میں بھی غراتا رہتا ہے۔ دیکھو دیکھو، زبان سنبھال کر، تم خود کتے ہو گئے سالے غرانے والے۔ پھر میں سب کچھ اسے بتا دوں؟ اور بتاؤ۔ حمید صرف پیٹ بھرنے میں مشغول رہا۔ ریما تو بالکل ہی خاموش تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے اس کے لیے یہ آوازیں کوئی معنی نہ رکھتی ہوں۔ چہرے پر کچھ عجیب سا تاثر تھا۔ اب تو صرف ایسے ہی چہروں پر ہوتی ہے جو ذہن سے کٹ گئے ہوں۔ اس کا ذہن خالی ہو چکا تھا۔ حمید نے اسے باہر پھینک دیا، پھر قاسم سے پوچھا، کچھ کافی ہے؟ تم میرے مہمان ہو؟ جہنم میں جاؤ میری طرف سے، کافی پئیں گے، خام خواہ جلاتے ہیں۔ حمید نے یہی سوال نلنی سے کیا اور وہ ہنس پڑی۔ کچھ دیر ہنستے رہنے کے بعد بولی، اس کو کھانے کے علاوہ اور کسی چیز کی پرواہ نہیں، پینے کو کچھ ملے یا نہ ملے۔ ان کا تعلق آثار قدیمہ سے ہے؟ خود ہو آثار قدیمہ سالے پھٹیچر۔ قاسم دھاڑا۔ پھٹیچر کیا؟ نلنی نے ٹوکا۔ اب پھٹیچر کی انگریزی نہیں جانتا، قاسم لہجے کی تبدیلی کے بغیر بولا، اور حمید بے اختیار ہنس پڑا۔ نلنی بھی ہنس رہی تھی۔ میں ان سے کہتی ہوں ایسے الفاظ تمہاری زبان سے نکلیں ہی کیوں جن کی انگریزی پر قابو نہ ہو؟ نلنی نے ہنسی پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، ہاں یہ تو ہے۔ اس کے آگے کچھ کہنے سے پہلے ہی قاسم گاڑی سے اتر کر اسے بھی نیچے کھینچ لینے کے لیے جھپٹا، اور وہ چونک کر اسے گھورنے لگی تھی۔ جیسے ہی دونوں کی نظریں ملیں، قاسم کا آگے بڑھنا رک گیا۔ تم کیسے آدمی ہو؟ ریما بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ مصیبت زدگان سے اظہار ہمدردی کے بجائے لڑ مرنے پر آمادہ ہو؟ یہ بھی؟ قاسم ہکلا کر رہ گیا۔ تمہیں چاہیے کہ ہم کو شہر تک پہنچا دو، ہمیشہ احسان مند رہیں گے۔ آپ میری بات بھی تو سنیے، قاسم نے کھسیانی انداز میں کہا۔ یہ میرے پرانے دوستوں میں سے ہے، کبھی کبھی ہمارے درمیان جنگ بھی ہو جاتی ہے، اس وقت تو ہمیں ہمدردی ہی کا مستحق سمجھو۔ جی ہاں، جی ہاں۔ قاسم بکھلا کر رہ گیا اور پھر اپنی جگہ پر جا بیٹھا۔ پھر ریما نے نلنی سے کہا، اگر ہم جلد ہی شہر نہ پہنچے تو میری حالت خراب ہو جائے گی، میں سینے میں درد محسوس کر رہی ہوں۔ تم فکر نہ کرو، ہم آج کی تفریح کل پر اٹھا رکھیں گے، نلنی نے جلدی سے کہا۔ پھر اس نے قاسم سے واپسی کے لیے کہا، اللہ کی مرضی۔ اس نے اردو میں ٹھنڈی سانس لی۔ حمید اب خاموش ہو گیا تھا۔ قاسم نے انجن اسٹارٹ کیا اور جیپ حرکت میں آ گئی۔ لیکن ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، ہم جائیں گے کہاں؟ ریما آہستہ سے حمید کے کان میں بولی۔ دیکھا جائے گا۔ مجھے الجھن ہو رہی ہے، اتنی بے بسی میں نے کبھی محسوس نہیں کی۔ بے بسی کا نام نہ لو میرے سامنے، حمید نے پائپ میں تمباکو بھرتے ہوئے کہا۔ مجھے اس لفظ سے ہی نفرت ہے۔ دفتن قاسم نے ایک گندی سی گالی کے ساتھ بریک لگائے۔ جیپ رک گئی۔ حمید نے چونک کر دیکھا، ایک آدمی جیپ کے سامنے دونوں ہاتھ اٹھائے کھڑا تھا۔ کیپٹن حمید پلیز، اس نے اونچی آواز میں کہا۔ کیا بات ہے؟ تم کون ہو؟ حمید جیپ سے اتر کر اس کی طرف بڑھتا ہوا بولا، میرے ساتھ آئیے۔ اجنبی نے دوسری طرف مڑتے ہوئے کہا، آپ کے لیے پیغام ہے۔ قاسم نے انہیں ایک چٹان کے پیچھے غائب ہوتے ہوئے دیکھا۔ ان لوگوں سے اسی لیے مجھے الجھن ہوتی ہے، اس نے نلنی سے کہا۔ یہ سالے سرکاری جاسوس ہیں، قدم قدم پر 420۔ پتہ نہیں یہ کون الو کا پٹھا تھا۔ الو کا پٹھا کیا؟ قاسم دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پیٹ کر بولا، میں الو کے پٹھے کی انگریزی نہیں جانتا، خدا تم پر رحم کرے۔ نلنی ہنس پڑی۔ مجھے خوف معلوم ہو رہا ہے، ریما کپکپاتی ہوئی آواز میں بولی، اور نلنی کو بھی سنجیدگی اختیار کرنے کے لیے اس کی طرف متوجہ ہونا پڑا۔ قاسم بھی مڑ کر اسے غور سے دیکھنے لگا تھا۔ اس کے چہرے پر اسے کچھ ایسی بے چارگی محسوس ہوتی تھی کہ اپنی آنکھوں میں غم کا تاثر پیدا کرنے بیٹھ گیا۔ پھر بولا، تم فکر نہ کرو، یہ کرنل فریدی کا اسسٹنٹ ہے، مار پیٹ میں کسی سے پیچھے نہیں رہے گا۔ کرنل فریدی کون ہے؟
بہت خطرناک آدمی ہے، ہزاروں کا تنہا مقابلہ کر سکتا ہے، مجھ جیسے دیو کی بھی اس کے آگے کوئی حیثیت نہیں۔ میں نے آج تک کوئی ایسا آدمی نہیں دیکھا، صرف کہانیوں میں ہی ایسے کرداروں کو دیکھتی رہتی ہوں، یقین نہیں آتا۔ میں تمہیں دکھا دوں گا، دنیا کے بہت بڑے بڑے مجرم اس کے نام سے کانپتے ہیں۔ یہ حمید کہاں رہ گیا؟ اتنی دیر کیوں ہوئی؟ میں بھی جا رہی ہوں، ریما مستربانہ لہجے میں بولی۔ آ جائے گا، آ جائے گا، وہ تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتا۔ اس کا باپ کیا کہے گا؟ اور اگر تمہارا باپ کہے کہ مجھے چھوڑ دو تو؟ نلنی نے مسکرا کر پوچھا۔ کہہ کر تو دیکھے، میں کسی کنویں میں چھلانگ لگا دوں گا، اس طرح میں تنہا رہ جاؤں گی۔ ہاں یہ تو ہے، قاسم متفکرانہ لہجے میں بولا۔ اچھا تو پھر تم میرے ساتھ غائب ہو جاؤں گا۔ اچھا تو پھر تم میرے ساتھ غائب ہو جانا۔ آخر تم اپنے باپ سے اتنا ڈرتے کیوں ہو؟ اس لیے کہ اسے انگریزی نہیں آتی، جو کچھ بھی کہنا ہوتا ہے اردو میں کہتا ہے۔ اس کی بعض گالیاں اگر پتھر پر بھی لکھ دی جائیں تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ گالیاں دیتا ہے تمہیں؟ اردو میں۔ قاسم ٹھنڈی سانس لے کر بولا۔ مجھے بھی سکھا دو اردو کی گالیاں۔ ارے جاؤ، تم سے تو بنیں گی بھی نہیں، تم بتاؤ بھی تو۔ نہیں، مجھے شرم آتی ہے، اب تو سکھانی ہی پڑیں گی ورنہ دوستی ختم۔ ارے نہیں، اچھا ایک ہلکی قسم کی گالی بتاتا ہوں، تم شاید ادا نہ کر سکو۔ حرام زادہ، حرام زادہ، حرام زادہ، حرام زادہ۔ وہ رٹتی رہی اور قاسم ہی کرتا رہا۔ پھر وہ حرام زادہ کا مطلب پوچھ بیٹھی۔ اور اس کا محل استعمال بھی بتاؤ، نلنی نے کہا۔ جہاں چاہو استعمال کر ڈالو، کوئی پابندی نہیں۔ قاسم، حرام زادہ، دیکھو دیکھو یہ ٹھیک نہیں۔ واہ واہ، مجھے ہی کہہ دیا۔ صوتی اعتبار سے یہ گالی مجھے اچھی لگی ہے، لہٰذا میں پیار سے تمہیں حرام زادہ کہوں گی۔ اچھا کہہ لینا، لیکن اکیلے میں۔ میں اردو نہیں سمجھتی پیارے حرام زادے۔ ہی نہیں، دیکھو یہ نہیں تو پھر حرام زادے کا مطلب بتاؤ، مجھے حرام زادے کی انگریزی نہیں معلوم۔ اچھا حرام زادہ، دیکھو حمید کے سامنے مجھے حرام زادہ نہ کہنا، اکیلے میں کوئی حرج نہیں۔ تم نے تو کہا تھا کہ یہ ہلکے قسم کی گالی ہے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ بھائی تم تو بہت ہی پریشان کرتی ہو، قاسم نے نخریلے پن سے لچکتے ہوئے کہا، لیکن پھر اسے فوراً ہی سنبھل جانا پڑا۔ حمید چٹان کی اونٹ سے باہر نکل رہا تھا اور تیزی سے جیپ کی طرف بڑھتا چلا آ رہا تھا۔ اب وہ پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا تو نلنی قاسم کے شانے پر ہاتھ مار کر بولی، چلو حرام زادہ۔ کیا مطلب؟ ابے میں کیا سن رہا ہوں؟ حمید نے قاسم کی پشت پر ہاتھ مار کر کہا۔ وہ ڈھٹائی سے ہنس کر بولا، مجھ سے محبت کرتی ہے، سب چلتا ہے، تو تم محبت میں حرام زادہ ہو، کتے کا پلہ بھی ہوں تم سے مطلب؟ قاسم جھلا گیا۔ اس باپ کو تو تم چھوڑ چکے، اب مجھ سے مطلب نہ ہوگا تو پھر کس سے ہوگا؟ بس آپ بکواس بند کیجئے، ورنہ میں تو صرف ان خاتون کی وجہ سے خاموش ہوں، ورنہ آپ کو دھکا دے چکا ہوتا۔ اچھا بڑے بھائی، حمید جلدی سے بول پڑا، میں آپ کا بہت احترام کرتا ہوں، جلدی سے مجھے شہر پہنچا دیجئے۔ تو کیا شہر چلیں؟ قاسم نے نلنی سے پوچھا۔ ہاں، تفریح کل ہوگی، آج یہی ضروری ہے، جیسی تمہاری مرضی، قاسم نے بڑے پیار سے کہا۔ جیپ اونچے نیچے راستے پر ہچکولے کھاتی آگے بڑھتی رہی۔ حمید نے بالکل خاموشی اختیار کر لی تھی اور ریما اس کے شانے سے سر ٹکائے خلا میں گھورے جا رہی تھی۔